وقد يتضمن المبتدا معنى الشرط سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مبتدا اور خبر کا ایک اور حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مبتدا میں واقع ہونے والے کلمات ایسے ہوتے ہیں جن میں شرط والا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے، وہ شرط کے معنی کو متضمن ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر ہم مبتدا کو شرط کے معنی کو متضمن قرار دے دیں تو پھر جو اس کے لیے خبر کی جگہ پر واقع ہونے والے کلمات ہیں وہ جزا کی جو ہے وہ حصے میں آ جائیں گے۔ ایسے ہی ہے تو شرط میں جب وہ شرط والا معنی مبتدا میں جب شرط والا معنی آئے گا تو اس کی وجہ سے لازمی بات ہے خبر میں جزا والا معنی آئے گا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو، کیسی صورتحال ہو کہ اگر بالفرض مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو جائے تو پھر وہاں پر مبتدا کی خبر پر فا داخل کرتے ہیں۔ کیا داخل کرتے ہیں؟ یہ فا وہی فا ہے جو فا جزائیہ ہوتا ہے، شرط کے لیے جو جزا ہوتی ہے جزا پر کبھی فا داخل کرتے ہیں، تو وہی والا جو فا ہے اب وہ داخل ہوگا کس پر ہو؟ تو صورت کا خلاصہ کیا نکلا؟ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو جائے تو خبر پھر جو ہے وہ جزا کے معنی کو متضمن ہو جائے گا، اور جس طرح شرط کی جزا پر فا داخل کرتے ہیں اسی طرح اب اس مبتدا کی خبر پر بھی فا کو داخل کر لیتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے اور اس کی کیا وضاحت ہے؟ شارح نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ صورت کی سمجھ آ گئی؟ آسان سی بات ہے کہ جی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو جاتا ہے، جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو گیا تو خبر میں جزا والا معنی آ جائے گا، اور جس طرح جزا پر فا کو داخل کیا جاتا ہے اسی طرح اب اس خبر پر بھی فا کو داخل کرتے ہیں۔ وقت یتضمن المبتدا معنی الشرط، کبھی مبتدا متضمن ہوتا ہے شرط کے معنی کو۔ شرط کے معنی کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے وہ جزا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا عمومی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جی پہلا یہ سبب ہے دوسرے کے لیے، پہلا کیا ہے؟ سبب ہے، کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آیا میں اس کا اکرام کروں گا، تو اس کے اکرام کے لیے سبب کون سی چیز ہے؟ آنا، وہ آئے گا تو اکرام ہوگا، اگر آئے گا ہی نہیں تو اکرام ہی نہیں ہوگا۔ تو پہلا سبب بن رہا ہے کس چیز کے لیے؟ دوسرے کے لیے۔ لہذا عام طور پر یہ جو ہے اس کا مطلب لیا جاتا ہے۔ اب جب ہم یوں کہہ دیں کہ جی پہلا سبب ہو دوسرے کے لیے، اس پر ایک اعتراض ہو جائے گا قرآن پاک کی ایک آیت سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہاں پر یہی صورتحال ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ یہ مبتدا ہے، شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور فَمِنَ اللَّهِ اس کی خبر ہے، اور یہاں پر فا جزائیہ داخل کیا گیا ہے شرط اور ما جزا والے معنی کی وجہ سے۔ اب لوگوں نے شرط کا معنی یہ پڑھ لیا کہ جی پہلا سبب بن رہا ہو دوسرے کے وجود کے لیے، پہلا سبب بن رہا ہے دوسرے کے لیے۔ یہاں پر دیکھیں ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو بندوں کے پاس نعمت کا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا، اس میں سبب کون سی چیز ہے؟ بندوں کے پاس ہونا یہ سبب ہے، یا اللہ تعالیٰ دیں گے تو بندوں کے پاس آئے گا؟ بولو وما بکم من نعمت فمن اللہ، آج جو ہم نے وضاحت پڑھی ہے کہ جی جو شرط کی جگہ پر واقع ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے، جو جزا کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے وہ سبب ہوتا ہے، اس کے وجود کے لیے۔ یہاں پر وما بکم من نعمت، یہ بندوں کے پاس نعمت کا ہونا یہ شرط کی جگہ میں واقع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یہ جزا کی جگہ میں واقع ہے۔ اس وضاحت کے مطابق تو پہلا حصہ سبب ہونا چاہیے دوسرے کے لیے، یعنی بندوں کے پاس ہونا یہ سبب ہونا چاہیے کس کے لیے؟ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ برعکس ہے۔ برعکس کیسا ہے؟ کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یہ سبب ہے، اور بندوں کے پاس پایا جانا اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ دیں گے تو بندوں کے پاس پایا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہی نہ ہو تو بندوں کے پاس تو کچھ بھی۔ تو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جی شرط اور جزا میں شرط کا سبب ہونا ہوتا ہے دوسرے کے لیے جزا کے لیے، تو یہاں پر تو اس کے برعکس ہے، تو یہ تو شرط اور جزا والی صورت
ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو حل کرنے کے لیے اگلا لفظ ذکر کیا، او للحکم بھی، کیا؟ او للحکم بھی، کہ جی جہاں پر پہلے کے ذریعے سے دوسرے پر حکم لگایا جاتا ہو، پہلا دوسرے کے لیے سبب ہو، یہ عام نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شرط اور جزا ہے، شرط میں جو واقع ہونے والا ہے اس کے ذریعے سے دوسرے پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اب ہم اس ترجمے کو دیکھ لیا کہ جی بندوں کے پاس جو بھی ہے ہم اس پر صاف آنکھیں بند کر کے حکم لگا رہے تھے کہ اللہ نے ہی دیا، ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ نے ہی دی ہے نا، ہماری جو ہے وہ ذات سے لے کر ہماری زندگی سے لے کر ہمارے تعیش کے سب سے آخری حد تک جتنا بھی ہمارے پاس ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا ہمارے پاس جو بھی ہے ہم فوری طور پر کیا کہہ رہتے ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دیا ہے، اللہ کی عطا ہے، تو یہ ہم اپنے پاس پائی جانے والی نعمتوں پر حکم لگا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو وما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم من نعمت یہ سبب بن رہا ہے کس چیز کے لیے؟ ہاں، جزء اول میں جو پایا جا رہا ہے وہ سبب بن رہا ہے جزء ثانی پر حکم لگانے کے لیے، تو یہاں وہ سببیت وجود کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے؟ سبب ہے حکم لگانے کے لیے، تو یہ شرط میں دونوں ہی معنی آ گئے، تو شرط کا ایک معنی اور جزا کا کہ پہلا سبب بن رہا ہو دوسروں کے لیے، یہ تو عام ٹھیک ہے، جیسے جاءنی زید اکرمتہ، لیکن اس آیت سے اعتراض ہو جائے گا وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جی اس آیت میں تو معاملہ برعکس ہے، دوسرا جو سبب بن رہا ہے پہلے صورت کے وجود کے لیے، تو اس کا جواب دیا کہ جی شرط اور جزا کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلا جز سبب بن رہا ہو دوسرے جز پر حکم لگانے کے لیے، لہذا وما بکم من نعمت بندوں کے پاس نعمتوں کا پایا جانا یہ سبب بن رہا ہے یہ حکم لگانے کے لیے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ اس کا جواب دیا۔ وَهُوَ السَّبَبِيَّةُ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي، اور وہ پہلا کا سبب بننا ہے دوسرے کے لیے، دوسرا اعتراض سے بچنے کے لیے، او للحکم بھی، یا وہ سبب بن رہا ہے پہلا دوسرے پر حکم لگانے کے لیے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر اعتراض وارد نہیں ہوگا، وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ لہذا جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوا تو خبر میں جزائیت والا معنی آ جائے گا، یہ دونوں اس کے مشابہ ہو جائیں گے، فیشبہ المبتدا الشرط، لہذا یہ مبتدا شرط کے معنی کو شرط کے مشابہ ہو گیا، کس بات میں؟ فی سببیتہ للخبر، خبر کے لیے سبب بننے میں، کسببیت الشرط للجزاء، جیسے کہ شرط کا سبب بننا ہوتا ہے کس کے لیے؟ جیسے جو ہے وہ شرط اور جزا آپس میں ان کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ جو ہے وہ شرط وہ سبب بن رہا ہوتا ہے جزا کے لیے، اب بالکل اسی طرح کیا ہوگا؟ یہ مبتدا سبب بن رہا ہوگا کس کے لیے؟ خبر کے لیے، تو وہ مطلب سمجھایا ہے۔ ابھی تک یہ جو درمیان کی عبارت پڑھی ہے یہ کیا سمجھایا ہے؟ مطلب کہ جی یہ شرط اور جزا کے معنی کو متضمن کیسے ہوگا؟ تو کیسے ہوگا؟ جیسے شرط یہ جزا کے لیے سبب ہے، اسی طرح اب یہ مبتدا خبر کے لیے بطور سبب کے ہوگا، لہذا جب یہ شرط اور جزا کی طرح بنے تو جزا میں چونکہ فا کو داخل کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اب کیا کریں گے؟ خبر پر بھی فا کو داخل کریں گے، فَيَصِحُّ دُخُولُ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ، لہذا فا کا داخل کر دینا صحیح ہے، داخل ہونا صحیح ہے خبر میں۔ آگے وَيَصِحُّ عَدْمُ دُخُولِهِ فِيهِ نَظْرًا اذا مجرد تضمن المبتدا معنی الشرط، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ شرط اور جزا ہے تو شرط اور جزا میں اس کی دو صورتیں ہیں، قصد کا ارادہ، وہاں پر سببیت کا ارادہ ہے یا سببیت کا ارادہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا ابھی کہ کبھی سبب بنتا ہے کبھی حکم لگانا ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلا دوسرے کے لیے سببیت کا قصد ہوتا ہے، کبھی قصد نہیں ہوتا۔ اگر تو پہلے سے دوسرے کے لیے سببیت کا قصد ہو، ارادہ ہو، اس بات کا نیت ہو کہ ہم نے پہلے کو سبب بنانا ہے دوسرے کے لیے، تو وہاں فا کو داخل کرنا ضروری ہے،
اور اگر یہ ارادہ ہو کہ ہم نے پہلے کو دوسرے کے لیے سبب نہیں بنانا تو پھر فا کا داخل کرنا ممتنع ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے اور جزا ہے، یہ شرط کے معنی کو متضمن، وہ جزا کے معنی کو متضمن، اس کی معترض نے کہا دو صورتیں، یا تو آپ پہلے سے دوسرے کے لیے سبب کا قصد کریں گے، یا پھر پہلے سے دوسرے کے لیے سبب بننے کا قصد نہیں کریں گے۔ اگر تو آپ کا یہ ارادہ ہو کہ ہم نے پہلے کو سبب بنانا ہے دوسرے کے لیے، یعنی پہلے کے سبب کا قصد اور ارادہ ہو، تو پھر حکم یہ ہے کہ فا کا داخل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اور اگر یہ ارادہ ہو کہ جی ہم نے پہلے کو دوسرے کے لیے سبب نہیں بنانا، تو پھر حکم یہ ہے کہ فا کو داخل کرنا ناجائز ہے، فا کو داخل کرنا ناجائز ہے۔ یہاں آپ کہتے ہیں فا کا داخل کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو صحیح کا مطلب تو کیا ہوتا ہے کہ جی کر لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے۔ صحیح کے لفظ سے اس کا ثبوت علی وجہ الوجوب جو ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، علی وجہ اللزوم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ آپ نے کہا کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے تو پھر فا کا داخل کرنا خبر برو صحیح ہے۔ اب صحیح کا کیا مطلب ہے؟ صحیح کے مطلب کی وضاحت چاہیے، اس لیے کہ دو صورتیں، پہلے سے دوسرے کے لیے سبب کا قصد ہو تو پھر تو فا کا داخل کرنا واجب ہے، اگر پہلے سے دوسرے کے لیے سبب نہ بننے کا قصد ہو تو پھر فا کا داخل کرنا ناجائز ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ صحیح ہے، تو یہ صحیح کے لفظ کی وضاحت چاہیے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صورت دو نہیں بلکہ تین ہے، صورت دو نہیں بلکہ تین ہے۔ منطقی اصطلاح میں یوں کہتے ہیں بشرط شیء، بشرط لا شیء اور لا بشرط شیء، پڑھا ہے نا؟ بشرط شیء کا مطلب جہاں پر کسی چیز کے ہونے کی شرط لگائی جائے، بشرط لا شیء جہاں پر کسی چیز کے نہ ہونے کی شرط لگائی جائے، اور لا بشرط شیء والی صورت یہ جہاں خاموشی ہو، جہاں کسی چیز کے ہونے کی شرط بھی نہ ہو، کسی چیز کے نہ ہونے کی شرط بھی نہ ہو، تو تین صورتیں بن جاتی ہیں۔ پہلی صورت جہاں پر پہلا دوسرے کے لیے سبب ہے اس کا قصد اور ارادہ ہو، دوسری صورت پہلا دوسرے کے لیے سبب نہیں ہے اسی کا قصد اور ارادہ ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ارادہ نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے، ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو جائے تو نہ ہو جائے۔ جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نیوٹرل ہو کر، ہاں سمجھ میں آ گیا تو آ گیا، نہیں آئے تو کوئی ٹینشن نہیں لینی، کان میں کوئی چیز پڑ گئی تو پڑ گئی، نہیں تو خود سے اس کو ہاں پکڑ کر کانوں کے اندر ڈالنے کی کوئی ضرورت ہو۔ قاری صاحب کلاس میں آ گئے تو آ گئے، نہیں آئے تو نہیں آئے۔ درخواست لینے والے نے کہہ دیا کہ جی قاری صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے خشاش بشاش بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جی آپ کا قصد اور ارادہ کیا ہے۔ تو تین صورتیں، پہلا کہ جی پہلا دوسرے کے لیے سبب ہے اس کا قصد اور ارادہ ہو، دوسرا پہلا دوسرے کے لیے سبب نہیں ہے اسی کا قصد اور ارادہ ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ بھی قصد اور ارادہ نہیں ہے۔ لہذا حکم آپ لوگوں نے دو صورتوں کا پڑھ لیا، جہاں قصد ہو سببیت کا وہاں فا کا داخل کرنا ضروری ہے، جہاں عدم سببیت کا قصد ہو وہاں فا کا داخل نہ کرنا ضروری ہے، اور جہاں کچھ بھی قصد نہ ہو وہاں یہ والی صورت مراد ہے۔ تو یہ جو متن میں عبارت ذکر کی ہے فَيَصِحُّ دُخُولُ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ، یہ حقیقت میں وہ تیسری صورت ہے، یہ حقیقت میں کون سی صورت مراد ہے؟ وہ تیسری صورت مراد ہے جہاں لا بشرط شیء ہو، جہاں شیء کی جو ہے وہ شرط بھی نہیں ہے، لا شیء کی شرط بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ ویسے مطلقاً چھوڑ دیا کہ جی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو فَيَصِحُّ دُخُولُ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ، خبر میں فا کا داخل کرنا صحیح ہے۔ اب آگے اسی جو ہے وہ اعتراض کو حل کر رہے ہیں، وَيَصِحُّ عَدْمُ دُخُولِهِ فِيهِ، اس کا اس میں داخل نہ ہونا یہ بھی صحیح ہے، داخل ہونا بھی صحیح ہے، داخل نہ ہونا بھی صحیح ہے، نظراً الی مجردی، دیکھتے ہوئے محض مبتدا کے شر کے معنی کو متضمن ہونے کی طرف، نظراً دیکھتے ہوئے الی مجرد تضمن المبتدا، محض مبتدا کے تضمن کی طرف، معنی
معنی شرط شرط کے معنی کو، واما اذا قصد یہ جو محض وہ اس کے اندر شرط والا معنی پایا جا رہا ہے، صرف اس بات کو دیکھنا، باقی قصد کا ارادہ ہے اس کو بھی نہیں دیکھنا، قصد کا ارادہ نہیں ہے اس کو بھی نہیں دیکھنا، تو فرماتے ہیں واما اذا قصدت دلالت، بہرحال جب قصد کر لیا جائے دلالت کا اس معنی پر لفظوں میں، فیجب دخول الفاء فیہ تو پھر فا کا داخل کرنا اس میں واجب ہے، واما اذا لم تقصد بہرحال جب قصد نہ کر لیا جائے، فلم یجب دخولہ فیہ تو اس میں فا کا داخل نہ ہونا یہ واجب نہیں ہے، بل یجب عدمہ بلکہ اس کا معدوم ہونا کیا ہے، بات سمجھ آ گئی، دوبارہ شروع سے ترجمہ دیکھ لیں، فیصح دخول الفاء فی الخبر بس فا کا خبر میں داخل ہونا صحیح ہے، ویصح عدم دخولہ فیہ اور اس کا داخل نہ ہونا بھی صحیح ہے، نظرا الی مجرد تضمن المبتدأ معنی الشرط محض مبتدا کا شرط کے معنی کو متضمن ہونے کو دیکھتے ہوئے، وَأَمَّا إِذَا قُصِّرَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي اللَّفْظِ اور بہرحال جب قصد کر لیا جائے لفظوں میں اس معنی کے، جب وہ قصد کر لیا جائے اس معنی پر لفظوں میں، فیجب دخول الفاء فیہ تو پھر اس میں فا کا داخل کرنا واجب ہے، واما اذا لم تقصد اور بہرحال جب اس کا قصد نہ کر لیا جائے، فلم یجب دخولہ فیہ پھر اس کا داخل ہونا واجب نہیں، بل یجب عدمہ بلکہ اس کا معدوم ہونا واجب ہے، وذالک المبتدأ المتضمن معنی الشرط سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صورتوں کو بیان فرمایا ہے کہ کہاں کہاں پر ایسے ہوگا، ظاہر ہے ہمیں تو عربی نہیں آتی، ہمیں تو جو ہے وہ بالکل جو واضح طور پر جو ہے وہ قواعد چاہیے، صورتیں چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے 8 صورتیں بتائی ہیں، کتنی صورتیں؟ 8 صورتیں بتائی ہیں کہ جب مبتدا اور خبر اس شکل میں واقع ہو تو پھر وہاں پر وہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پر فا کو داخل کرنا نہ کرنا اس کے احکامات جاری ہوں گے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اما الاسم الموصول بفعل او ظرف کہ جی مبتدا میں واقع ہونے والا جو کلمہ ہے وہ اسم موصول ہے اور اس کا صلہ فعل ہے، پہلی صورت کیا ہے، مبتدا میں واقع ہونے والا اسم وہ کو کیا ہے، اسم موصول ہے اور اس کے صلہ میں فعل واقع ہے، جیسے الذی یأتینی، جیسے الذی اسم موصول ہے اور یأتینی فعل واقع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مبتدا میں واقع ہونے والا اسم وہ اسم موصول ہو اور اس کا صلہ ظرف ہو، کیا ہو، ظرف ہو، یہاں پر آپ لوگ تو پڑھ چکے ہو کہ جی ظرف میں اختلاف ہے کہ وہاں پر فعل نکالیں گے یا شبہ فعل نکالیں گے، اس صورت میں سب کا اتفاق ہے، جب اس طرح کا مبتدا ہو تو اس میں سب کا اتفاق ہے کہ فعل ہی نکالیں گے، یہاں کسی کا اختلاف ہو نہیں۔ دو صورتیں ہو گئی، مبتدا اسم موصول ہے اور اس کے صلہ میں ظرف واقع ہے، جیسے الذی فی الدار، الذی فی الدار فلہ درہم، کتنی صورتیں ہو گئی، دو، پہلی صورت مبتدا اسم موصول ہے اور اس کے صلہ میں فعل واقع ہے، دوسری صورت مبتدا اسم موصول ہے اور اس کے صلہ میں ظرف واقع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی مبتدا میں واقع ہونے والا اسم جو ہے وہ موصوف ہو اور اس کی صفت میں یہ اسم موصول واقع ہو، مبتدا جو لفظ واقع ہو رہا ہے وہ موصوف ہے اور اس کی صفت میں یہ والا اسم موصول واقع ہے، اس کی بھی پھر کتنی صورتیں بن جائیں گی، بولو، دو صورتیں بن جائیں گی، کیسے دو صورتیں بنیں گی کہ جی وہ موصوف ہو اس کے بعد اس کی صفت میں اسم موصول ہو اور اس اسم موصول کا صلہ فعل ہو، دوسری صورت یہ ہو جائے گی کہ مبتدا موصوف ہے اس کی صفت میں صلہ ہے اور اس صلہ اس کا اسم موصول کا جو صلہ ہے وہ کیا ہے، وہ ظرف ہے، تو اس طرح اس کی وضاحت بن جائے گی، تو ٹوٹل کتنی صورتیں ہوئی، بولے 4۔ مبتدا واقع ہونے والا جو اسم ہے وہ نکرہ ہو، مبتدا میں جو اسم واقع ہو رہا ہے وہ کیا ہو، لیکن نکرہ موصوف ہو، نکرہ کیا ہو، موصوف ہو اور اس کی صفت میں فعل واقع ہو، اس کی صفت میں کیا واقع ہو، فعل واقع ہو، اور چھٹی صورت یہ ہے کہ
مبتدا میں واقع ہونے والا اسم نکرہ اور نکرہ کی صفت میں ظرف واقع. جیسے اس کی مثالیں بھی آگے آ رہی ہے. غلام رجل یأتینی، کیا ہے؟ غلام رجل یأتینی. غلام رجل فی الدار، غلام رجل فی الدار، یوں اس کی وضاحت ہو جائے گی. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 6. دوبارہ سن لیں. مبتدا میں واقع ہونے والا اسم جو ہے وہ کیا ہو؟ اسم موصول ہو جس کا صلہ فعل ہو. مبتدا میں واقع ہونے والا اسم موصول ہو اور اس کا صلہ ظرف ہو. مبتدا جو ہے واقع ہونے والا اسم جو ہے وہ موصوف بنے اور اس کی صفت میں ایسا اسم موصول ہو جس کا صلہ فعل ہو. مبتدا میں واقع ہونے والا اسم موصوف بنے اور اس کی صفت میں واقع ہونے والا جو ہے وہ ایسا اسم موصول ہے جس کا صلہ ظرف ہو. ٹھیک ہو گئی یہ 4 صورتیں. اس کے بعد 5ویں صورت یہ ہے کہ مبتدا میں واقع ہونے والا جو اسم ہے وہ اسم نکرہ ہے، اس کی صفت لائی جا رہی ہے کس کے ساتھ ہو؟ فعل کے ساتھ. اور اس کے بعد اگلی صورت یہ ہے 6ٹھی صورت کی جی مبتدا میں واقع ہونے والا اسم نکرہ ہے اور اس نکرہ کی صفت لائی جا رہی ہے کس کے ساتھ ہو؟ ظرف کے ساتھ. بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد اگلی صورت یہ ہے کہ ایک اسم نکرہ ہو جو مضاف ہو اس اسم نکرہ کی طرف. ابھی جو آپ نے اسم نکرہ پڑھا ہے نا، جس کی صفت میں فعل واقع ہے، جس کی صفت میں ظرف واقع ہے، اس اسم کی طرف جو ہے کوئی اسم مضاف ہو رہا ہو، اس اسم کی طرف کوئی اور چیز ہو مضاف ہو رہا ہو تو پھر اس کا، جیسے پہلے ہم نے اس کی مثال لی تھی غلام رجل. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ غلام رجل. اب اس پر ایک اور مضاف داخل کر کے یوں کہہ دو کلو. کیا کہہ دو؟ کل غلامی. لہذا یہاں پر کل مضاف ہو رہا ہے غلام رجل کی طرف، اور غلام رجل وہ نکرہ ہے جو موصوف ہے، یأتینی اس کی صفت ہے. اسی طرح کل مضاف ہے، غلام رجل یہ نکرہ ہے، اور فدار جو ہے وہ اس نکرہ کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر کل کا مضاف الیہ بن رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل کتنی صورتیں ہو گئی؟ 8 صورتیں ہو گئیں کہ جی 8 صورتیں ہیں کہ جن میں مبتدا یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. دیکھو اب شروع سے وذالک المبتدا. سمجھ آ گئی؟ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلے تو وہ اسم موصول ہے جس کا صلہ کیا ہے؟ فعل ہے یا ظرف ہے. پھر وہ اسم موصول جس کا صلہ فعل یا ظرف ہے وہ صفت بن رہا ہے کسی اور اسم کے لیے، ظاہر ہے وہ معرفہ ہی ہوگا. ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ نکرہ ہو، یعنی دو بنیادی 3 صورتیں بن جائیں گی، ہر صورت کے پھر آگے 2 صورتیں. ٹھیک ہو جائے گا نا؟ پہلی صورت میں اسم موصول خود مبتدا ہے، دوسری صورت میں اسم موصول وہ کسی اور کے لیے بطور صفت کے ہے. ٹھیک، 2 صورت یہ ہو گئی جو 4 بن گئی. اس کے بعد واقع ہونے والا جو اسم ہے وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، نکرہ کے لیے بولو آگے جو صفت کے طور پر ہے وہ فعل ہے یا ظرف ہے. اور آخری صورت یہ ہے جس میں 7ویں اور 8ویں صورت بن جائے گی کہ جی ایک اسم ہے جو مضاف ہو رہا ہے ایسے نکرہ کی طرف جس کی صفت آگے فعل کی شکل میں ہے یا پھر ظرف. مثال سے سمجھ لو، جیسے کلو یہ ایک اسم ہے مضاف ہے غلامی رجلن کی طرف. کل غلام رجل، تو یہ غلام رجل ایک نکرہ ہے، یاتینی اس کی صفت ہے. کل غلام رجل موصوف، یاتینی صفت، موصوف صفت مل کر کل کا مضاف الیہ. اسی طرح کل غلام رجل فی الدار، تو کل مضاف ہے، غلام رجل موصوف صفت مل کر جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائے گا؟ یہ موصوف ہو جائے گا، اور فدار اس کے متعلق ہو کر یہ اس کے لیے صفت، یہ موصوف اور صفت مل کر پھر کل کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مضاف الیہ بن جائیں گے. تو اس طرح یہ 8ویں صورت بن جائے گی. تو فرمایا وذالک، اور یہ جو اسم موصول، یہ جو اسم ہے، یہ جو مبتدا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، وذالک المبتدا، اور وہ ذالک کا مشار الیہ.
المبتدا المتضمن معنی الشرط کہ وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، اما الاسم الموصول بفعل، یہ اما جو ہے یہ شارح نے اس کو ذکر کیا، یہ متن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے او آ رہا ہے، اور جب او کے ذریعے سے عطف ہو تو پھر آگے شروع میں اما لگا دیتے ہیں۔ یہ لگانا واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے، اس وجہ سے شارح نے اس کو لگا لیا۔ اما الاسم الموصول بفعل، یا تو وہ مبتدا ایسا اسم موصول ہے جو فعل کے ساتھ ہو یا ظرف کے ساتھ ہو۔ کیا مطلب ہے اسم موصول فعل یا ظرف کے ساتھ ہو؟ اس کی آگے وضاحت فرمائی، ای الذی جعل الصلۃ، یعنی وہ اسم موصول جس کی صلہ کو بنایا گیا ہو جملہ فعلیہ یا ظرفیہ، ایسا ظرفیہ جو مؤولہ ہو بجملۃ فعلیۃ ہا ہنا بالاتفاق، یہاں پر اتفاقی طور پر جس کی تعویل کی گئی ہو، کس کے ساتھ ہو؟ یہ شرط کیوں لگائی ہے کہ جی اسم موصول کا صلہ کیا ہونا چاہیے؟ یا فعل ہونا چاہیے یا ظرف ہونا چاہیے جس کی تعویل کس کے ساتھ کی گئی ہو؟ تو یہ قید کیوں لگائی ہے، آگے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ ہم اس مبتدا اور خبر کو مشابہ قرار دے رہے ہیں، کس کے ساتھ ہو؟ شرط اور جزا کے ساتھ، اور شرط اور جزا میں کیا واقع ہوتے ہیں؟ افعال واقع ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بھی جملہ فعلیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ، اور یقیناً یہ شرط لگائی گئی، أَن تَكُونَ صِلَتُهُ فِعْلَةً أَوْ ظَرْفًا مُؤَوَّلًا بِالْفِعْلِ، کہ اس کا صلہ یا تو فعل ہو یا ایسا ظرف ہو جو فعل کے ساتھ مؤول ہو، لِيَتَأَكَّدَ مُشَابَهَتُهُ الشَّرْطَ، تاکہ اس کا شرط کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ مؤکد ہو جائے۔ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِعْلًا، اس لیے کہ شرط تو فعل ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دو صورت یہ ہو گئی، دو صورت اور کی طرف اشارہ کیا، وفی حکم الاسم الموصول، اور اس اسم موصول کے حکم میں وہ اسم ہے المذکور، مذکور اسم موصول کے حکم میں وہ اسم ہے الموصوف بھی، جو اس کے ساتھ ہو موصوف ہو۔ وفی حکم الاسم الموصول المذکوری، مذکورہ اسم موصول کے حکم میں وہ اسم ہے الموصوف بھی، جو اس اسم موصول کے ساتھ ہو موصوف ہو۔ کتنی صورتیں بن گئی؟ چار۔ اب النکرۃ الموصوفۃ بہما، یا ایسا نکرہ ہو جو ان دونوں کے ساتھ ہو۔ اب اس پر اعتراض ہو جائے گا کہ نکرہ دونوں کے ساتھ ایک ساتھ کیسے موصوف ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ بہما سے مراد عبارت محذوب ہے، مضاف کیا ہے؟ بأحدہما، ان میں سے کسی ایک وقت میں کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وفی حکمہا، دو صورتیں ہوگی آگے۔ وفی حکمہا الاسم المضاف الیہ، اور اس نکرہ کے حکم میں ہے وہ اسم جو اس نکرہ کی طرف ہو مضاف ہو۔ تو دو صورتیں نکرہ کی ہو گئی اور دو اس نکرہ کی طرف ہو مضاف ہونے والے اسم کی ہو گئی۔ تو یہ کتنی صورتیں بن جائیں گی؟ چار پہلے بنی تھی اور چاروں اب بن گئی، یہ ٹوٹل 8 بن گئی۔ اب آگے صرف مثالیں ہیں، جیسے الذی یأتینی، فلہ درہم، یہ فلہ درہم دونوں کے ساتھ جڑے گا۔ الذی یأتینی فلہ درہم، الذی یأتینی مبتدا ہے اور لہو درہم اس کی خبر ہے، تو وہاں پر فا کو داخل کیا گیا۔ ھذا مثال للاسم الموصول بفعل، یہ مثال ہے اس اسم موصول کی جو کہ فعل کے ساتھ ہے۔ دوسری الذی فی الدار، الذی فی الدار، متن میں تو صرف او فی الدار ہے، تو یہ الذی جو یاتینی سے پہلے ہے وہ عطف کے ذریعے سے نکل آئے گا۔ الذی فی الدار، الذی اسم موصول ہے، فی الدار اس کے صلے کی جگہ پر واقع ہے، تو یہ مثال ہے اس اسم موصول کے جو ضرب کے ساتھ ہے، فلہو درہم دونوں کے ساتھ بڑھ جائے گا۔ اب اگلی صورت کی مثال دی ہے، اما مثال الاسم الموصوف بالاسم الموصول المذکور، بہرحال اس اسم کی مثال جو موصوف ہو اس مذکورہ اسم موصول کے ساتھ، بس اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان ہے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ آیت میں یہ انا کا اسم اور خبر ہے، مبتدا اور خبر نہیں ہے، لیکن چونکہ انا یہ نواسخ ابتدا میں سے ہے، مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہے یہاں الموت کو مبتدا ہی مان لیا گیا کہ الموت مبتدا بن رہا ہے، وہ موصوف ہے، الذین اس کا صلہ ہے اور اس کی صفت ہے، اور اس اسم موصول کا جو صلہ ہے وہ تفرون فعل واقع ہے، تو یہ اس کی مثال بن جائے گی۔ ان الموت الذی تفرون منہ، پس بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں مل کر ہی رہنے والا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال دی ہے کل رجل یاتینی، کل رجل کیا ہے؟
کل رجل ایک نکرہ ہے، یاتینی اس کی صفت ہے، ھذا مثال للاسم الموصوف بفعل، تو کل رجل یہ نکرہ ہے اور یاتینی اس کے لیے کیا ہے، صفت کی جگہ پر ہے، کل رجل یہ مضاف مضاف الیہ مل کر نکرہ موصوف اور یاتینی یہ فعل اس کے لیے صفت، ھذا مثال للاسم الموصوف بفعل، یہ مثال ہے اس اسم کے لیے جو کہ موصوف ہو کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ، او کے ذریعے سے وہی کل رجل نکال لیا، کل رجل فی الدار، کل رجل جو ہے یہ بن جائے گا نکرہ اور فی الدار اس کے لیے صفت کی جگہ پر ہے، ھذا مثال للاسم الموصوف بظرف، یہ مثال ہے اس اسم موصوف کی جو ظرف کے ساتھ ہو، فلہ درہم۔ اب اگلی ایک صورت رہ گئی، کون کون سی؟ جب کوئی اسم اس نکرہ کی طرف مضاف ہو، وَأَمَّا مِثَالُ الْإِسْمِ الْمُضَافِ إِلَى النَّكِرَةِ، بہرحال وہ اسم جو کہ مضاف ہو اس نکرہ کی طرف جو کہ موصوف ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف، تو وہ کیا ہے، پہلے صرف غلام و رجل تھا، اب اس کے شروع میں کل مضاف لگا دیا، کل غلام رجل یاتینی، اور یا یوں کہیں کل غلام رجل فی الدار فلہ درہم۔